اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آج کا ہمارا سبق ہے مدات کے حوالے سے۔ مد کسے کہتے ہیں؟ مد کی دو صورتیں ہیں۔ مد کہتے ہیں لمبا کرنا، کھینچنا۔ مد کا معنی کیا ہے؟ لمبا یعنی دراز کرنا اور کھینچنا۔ مد کی وجوہات کیا ہے؟ قرآن میں مد کیوں کی جاتی ہے؟ عربی میں مد کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں، ایک ہے حمزہ اور ایک ہے سکون۔ مد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مد محموز اور ایک ہے مد سکون۔ محموز یعنی حمزے والی مد۔ اب جو مد حمزے والی ہے، حمزے والی مد، اس کے اندر یہ صورتحال ہے، اس کی دو قسمیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مد متصل اور دوسری ہے مد منفصل۔ مد متصل اور مد منفصل۔ مد متصل کیا ہے؟ متصل یعنی ملا ہوا ہونا، منفصل یعنی جدا جدا، فاصلے سے نکلا منفصل، جدا جدا، الگ الگ۔ متصل ملا ہوا ہونا، جس طرح کہ نعت کے شعر میں بھی ہے، وہ تمہاری جالیوں سے متصل، وہ ستوں کے پیچھے خجل خجل، نہیں میں نہیں وہ مریض دل، نہ میرے سوا کوئی اور ہے۔ سید فصیح الدین سہروردی صاحب نے یہ کلام پڑھا۔ المختصر اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں تو متصل کا معنی ہے ملا ہوا ہونا اور منفصل کا معنی جدا جدا۔ مد متصل کی صورت میں حمزہ بعین ہی اسی کلمہ میں ہو۔ کس کے بعد؟ یہ ساری مدات کا دار و مدار ہے کیا؟ ساری مدات حروف مدہ کے بعد ہوں گی۔ جتنی مدات ہیں یہ حروف مدہ اور حروف لین کے آخر میں، یہ تبدیلیاں جو بھی ہوں گی، حروف مدہ اور حروف لین کے آخر میں تبدیلیاں ہوں گی، ان تبدیلیوں کی بنا پر یہ مدیں ہوں گی۔ جتنی مدات ہیں یہ اس صورت میں ہوگی۔ اب حروف مدہ کے بعد یعنی واو، الف، یا جب مدہ ہو تو ان کے بعد حمزہ آ جائے تو وہ مد محموز ہوگی، اور حروف مدہ یا لین کے بعد جزم آ جائے، یعنی جزم آ جائے، جزم والی صورت آ جائے، تو ایسی صورت میں مد سکون ہوگی۔ اب مد متصل میں نے آپ کو بتایا تھا حمزہ بعین ہی اسی کلمہ میں ہو۔ حمزہ حروف مدہ کے بعد بعین ہی اسی کلمہ میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد متصل۔ مد متصل۔ اور مد منفصل کیا ہے؟ حمزہ دوسری کلمہ میں ہو، دوسرے کلمہ میں۔ متصل کی مثال تھی جاء، جاء۔ اب جا کا کلمہ ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ اور منفصل یعنی جدا جدا، یعنی حمزہ آ رہا ہے لیکن حروف مدہ پچھلے کلمہ میں ہے، اور پچھلے کلمہ کا آخری حرف حروف مدہ ہے، حرف مدہ ہے، اور دوسرے کلمے کا پہلا حرف حمزہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں مد منفصل۔ جیسے فی انفسکم۔ اب ان کی مقدار کتنی ہے؟ ان کو کھینچنا کتنا ہے؟ کتنی لمبی پڑی جائیں گی؟ مد متصل اور مد منفصل کو، دونوں کو 2-2.5 الف تک کھینچا جائے گا۔
یعنی 4 یا 5 حرکات تک کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، 2 سے 2.5 الف۔ لیکن جو مد متصل ہے اس کی حد 3 الف تک بھی جاتی ہے، اس کو 3 الف تک پڑھیں گے کھینچ کر، یہ بڑی مد کہلاتی ہے۔ اور جو منفصل ہے یہ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے، جس طرح فی کے اوپر چھوٹی سی مد آپ نے دیکھی، فی انفسکم میں۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں مد لازم، یعنی مد سکون کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مد لازم اور ایک ہے مد لین لازم، اور دوسری قسم کیا ہے جی؟ دوسری قسم ہے مد عارض اور مد لین عارض۔ مد عارض اور مد لازم یہ سکون اس صورت میں ہو، حروف مدہ کے بعد اگر سکون ہو تو مد لازم اور مد عارض ہوگی، اور اگر حروف لین کے بعد سکون ہو تو مد لین لازم اور مد لین عارض ہوگی۔ سب سے پہلے مد لازم کو جان لیتے ہیں، یعنی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، یعنی حقیقی طور پر کلمہ ساکن ہو، یا تو وہ کلمہ شد والا ہو یا اس کے اوپر جزم ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مد لازم ہوگا جیسے جانن، یہ ولا جان سورۃ رحمان کے اندر کلمہ استعمال ہوا۔ اس کے بعد مد لین لازم، مد لین لازم، مد لین لازم کیا ہے؟ یعنی حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو، حروف لین کے بعد صرف جزم آئے گی، شد نہیں آئے گی، تو مد لین لازم ہوگی، جیسے عین۔ اور مد عارض کیا ہے؟ اب مد لازم اور مد لین لازم میں کتنی مقدار ہے، اس کو کھینچیں گے۔ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، یہ 3 الف تک جائے گی۔ اور مد عارض کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، سکون عارضی ہو۔ اور اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، مد لازم کی صورت میں، مد لازم کی صورت میں اس کی ابتدا 3 تک ہے اور حد لمٹ آپ 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں۔ 3 الف کی مقدار اس کو لمبا کرنا نارملی تو 3 الف تک پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اسے 5 الف تک پڑھ سکتے ہیں۔ مد عارض جو ہے حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی بعض اوقات وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جاتا ہے تو مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون، تو یہاں عارضی مد ہے، عارضی سکون ہے۔ اسی طرح مد لین عارض جو ہے حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، یعنی شفتین ولسان و شفتین، یہاں سکون عارضی ہے کس کے بعد؟ حروف لین کے بعد۔ مد عارض اور مد لین کو 1، 2 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، یعنی 2، 4 یا 6 حرکات تک۔ اس کی حد لمٹ 3 الف ہے، کم سے کم مقدار 1 الف ہے، اور مد عارض کی کم سے کم مقدار 3 الف، حد لمٹ 5 الف کے برابر۔ مد متصل کی کم سے کم لمٹ 2 اور زیادہ سے زیادہ 3، اور مد منفصل کی کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 2.5۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔